کرونا پینڈیمک کی ویکسین بھی دنیا کے بہت سارے کنٹریز کے لیے ایک چیلنج ہے۔ بھارت سے کینیڈا بھی ویکسین پہنچنا شروع ہوئی تو یہاں پر ہندو فورم کینیڈا کی طرف سے اس کی خوشیاں بھی منائی گئی، شکریہ ادا کیا گیا پرائم منسٹر نریندر مودی کا، بھارت کا، اور یہ شکریہ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو بھی بھارت کا ادا کرتے ہیں، کینیڈا کے منسٹرز بھی ادا کرتے ہیں، کینیڈا کے ایم پیز بھی ادا کرتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں یہ بل بورڈز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورے جی ٹی اے میں لگے، جن میں اس بات کا اظہار کیا گیا، تھینک یو انڈیا اینڈ پی ایم نریندر مودی فار پرووائڈنگ ویکسین ٹو کینیڈا۔ ایک بہت ہی اچھا میسج ہے، ایک اچھا جیسچر ہے جو اس میں دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو بھارت کے میڈیا آؤٹ لیٹس پہ آلریڈی سرکولیٹ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات چیت کریں گے کہ پاکستان کو کرونا ویکسین مل رہی ہے گاوی کے ذریعے، ایک آرگنائزیشن ہے جو امیونائزیشن اور ویکسین کے سلسلہ میں بہت اس کا کام ہے، ان کے ذریعے 45 ملین ڈوزز، بہت بڑی کوانٹٹی ہے۔ دونوں ملکوں کے حالات کافی کشیدہ ہیں، لیکن پہلے سے ذرا کچھ کم ہے، سیز فائر کی بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں بھارت کی طرف سے ایک اچھا جیسچر ہے کہ بھارت نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی بھی ہم سے ویکسین مانگے گا تو ہم کنسیڈر کریں گے، لیکن اب یہ کنسیڈریشن تھرو آرگنائزیشن آئی ہے تو بھارت کو کوئی اعتراض نہیں کہ بھارت کی بنی ہوئی ویکسین پاکستان بھی جائے۔ اگر کینیڈا آ رہی ہے اتنا دور 7 سمندر پار، تو پاکستان کے ساتھ اگر بھارت کے اچھے تعلقات ہوں گے تو بھارت اور بھی مدد ڈائریکٹ کر سکتا ہے۔ بات چیت ہوگی جگمیت سنگھ، کینیڈا کے پولیٹیشین، ان کے ایک ریلیٹیو بردر ان لا بتائے جاتے ہیں، ان کو اللیجڈلی آج نیشنل پوسٹ نے کہا ہے کہ جو ٹورانٹو میں بھارتی کمیونٹی کا ترنگا میپل کار ریلی ہوا تھا، پیسفل کار ریلی، اس میں وائلنس کرنے کا ان پر آروپ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان میں سینٹ کی صورتحال کافی انٹرسٹنگ ہے۔ سینٹ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں چیئرمین کے، وہ آج ہی ہیں، اس کے رزلٹس آ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دن پہلے سینیٹر حافظ کریم نے کہا کہ مجھے پیسے دے کر بھی خریدنے کی بات ہوئی، اور اس سے زیادہ میرے اوپر دباؤ ڈالا گیا اور نیب کے ذریعے میرے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بھی ایک آج کا ہمارا نیوز انالیسس کا حصہ ہے۔ کرونا پینڈیمک کی ویکسین کینیڈا پہنچی، اس پہ ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ رہے تھے اور بھی دیکھیں گے ہماری اسکرین پہ کہ کس طرح بل بورڈ پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے گریٹر ٹورانٹو ایریا میں جگہ جگہ لگے، اور کہا گیا کہ تھینک یو پی ایم نریندر مودی اینڈ انڈیا فار پرووائڈنگ ویکسین ٹو کینیڈا۔ بہت ہی پازیٹیو میسج ہے، یہ وہ میسج ہے جس پر کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بھی شکریہ ادا کیا تھا، انڈیا کا بھی اور پرائم منسٹر نریندر مودی کا بھی۔ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے خود بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو کال کیا تھا اور انہوں نے ویکسین مانگی تھی، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور امیڈیٹلی اس پر ٹویٹ دیتے ہوئے تب بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہا تھا کہ میں اپنے دوست اور اپنے دوست ملک کینیڈا کو ضرور ویکسین دوں گا۔ یہی دو اچھے ملکوں کا آپس میں جیسچر ہوتا ہے۔ بیچ میں ایسے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو اس سارے جیسچر کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، جو پولیٹیشین ہیں کینیڈا میں وہ بھی ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ویکسین ان کو بھارت سے لینی پڑی، دوستی کی بات کرنی پڑی۔ پاکستان کا بھی دباؤ تھا انڈائریکٹلی یہاں کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس پر، لیکن وہ سب چلتا رہتا ہے۔ الٹیمیٹلی جو اینڈ رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت سے کینیڈا نے ویکسین مانگی اور بھارت نے کینیڈا کو ویکسین دینا شروع کر دی۔ یہ ایک الٹیمیٹ اس کا آؤٹ کم ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ جن دیشوں میں اچھی دوستی ہوتی ہے ان کے بیچ میں اس طرح کے تعلقات بنتے ہیں۔ پاکستان کو بھی ویکسین مل رہی ہے، ابھی میں نے پیچھے کہا، اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ 45 ملین ڈوزز بھارت کی بنی ہوئی ویکسین گیوی کے ذریعے، جو ایک انٹرنیشنل امیونائزیشن اور ویکسین کی آرگنائزیشن ہے، اس کے ذریعے 45 ملینز میڈ ان انڈیا ویکسین پاکستان جائے گی۔ چائنا سے جو ویکسین آئی تھی سائنو ویکسین، اس سے کہیں زیادہ۔ اب پوری دنیا بھارت کی ویکسین پر ٹرسٹ کرتی ہے، پوری دنیا بھارت کو سب سے بڑی دنیا کی فارمیسی قرار دیتی ہے۔
ونڈرفل، یہ ایک ریالٹی ہے. تو پاکستان کے بہرحال کشیدہ تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ فار ان نیسیسری ریزنز. میں تو یہی کہوں گا نہیں ہونے چاہیے. دونوں ملکوں کی ایک ہی ڈی این اے، ایک ہی کلچر ہے، لیکن اس کے باوجود سیڈلی وہ چلے آ رہے ہیں. مگر لگتا ہے، میں کئی شو سے کہہ رہا ہوں، سیز فائر کی جو بات چیت ہو رہی ہے اور پاکستان کے جو اپنے انٹرنل حالات ہیں، جو اکانومی کا مسئلہ ہے، وہ کافی گمبھیر ہے. شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے ایلیمنٹس اس بات کی طرف آئیں کہ اب ہمیں ریجن میں وہ والا کردار ادا نہیں کرنا جو ہم کرتے رہے ہیں. اس سلسلہ میں ایک بہت ہی اہم ویڈیو ہے جو میں آپ سے بالکل اینڈ میں شیئر کروں گا. وہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر شاہد حقان عباسی کا ہے. مگر اس سے پہلے میں کینیڈا کی صورتحال پہ تھوڑی سی بات چیت اور کروں گا. جگمیت سنگھ کینیڈا کی تیسری بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے انٹائی انڈیا، انٹائی انڈیا، انٹائی انڈیا، اور اس چکر میں وہ ہندو فوبک بھی ہو جاتے ہیں. اور جگمیت سنگھ ایک بریلینٹ پولیٹیشین ہو سکتے تھے اگر وہ اپنا پرسنل وینڈیٹا لے کر نہ چلتے. مگر انہوں نے اپنے پرسنل وینڈیٹا کو نہیں اپنے سر سے اتارا، اس کو ہی لے کر وہ اپنا ڈھول بجاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اپنی پارٹی میں بھی پوزیشن خراب ہے. اور لاسٹ الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ میں این ڈی پی نے کافی سیٹس لوز کی. بہرحال یہ ان کی چوائس ہے کہ کیا وہ اس طرح اپنی پالیٹکس کس طرح آگے کر سکیں گے اور کینیڈینز عوام کو، یعنی ہم کینیڈینز کو کیسے بٹرے کر سکیں گے کہ ایک فورن کنٹری کے حوالے سے وہ انٹائی بات کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی ایسے فورن کنٹری کے حوالے سے، یعنی انڈیا کے حوالے سے جو کینیڈا کا الٹیمیٹ دوست ہے. اگر دوست نہ ہوتا تو اتنی سہولت سے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کیوں فون کرتے ویکسین لینے کے لیے؟ اگر دوست نہ ہوتا تو ترنت پرائم منسٹر نریندر مودی کیوں پرائم منسٹر ٹروڈو کی ریکویسٹ پہ حامی نہ بھرتے؟ تو دوستی ہی تھی. انہوں نے کہا آپ نے فون کیا، آپ کو ویکسین چاہیے، حاضر ہے، مل جائے گی. مگر جگمیت سنگھ اس بات کو نہیں سوچتے. ریسنٹلی 28 فیبروری کو یہاں پر ایک پیسفل ریلی تھی بھارتی کمیونٹی کی، جو ترنگا میپل یعنی کینیڈین اور بھارتی فلیگز کی ایک سولیڈیرٹی کی ریلی تھی، اور اس میں بھی ویکسین ملنے پر خوشی کا اظہار کیا گیا تھا. اس موقع پر کچھ 40-50 ایکسٹریمسٹوں کی گاڑیاں آئیں، انہوں نے حملے کیے، لوگوں کو دھکے دیے اور ان کے ساتھ زیادتی کی، بدتمیزی کی. ایک ایسی ہی زیادتی کرنے والے شخص کے بارے میں کینیڈا کے نیشنل پریس میں یہ خبر آئی ہے کہ وہ اللیجڈلی جگمیت سنگھ کے بردر ان لا ہیں. بہت بڑی خبر ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، یہاں کے پولیٹیشینز کس طرح اس بات کو دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے اس کا نتارہ کرتے ہیں. لیکن یہ واقعی الارمنگ بات ہے کہ جس طرح کا وائلنس یہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کینیڈا از ناٹ مینٹ فار اینی کائنڈ آف وائلنس. سیڈلی یہ امپورٹڈ جو وائلنس ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. بہرحال اب دیکھیں گے کہ اس پہ آگے آنے والے دنوں ہفتوں میں کیا نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے. ہم آپ کے سامنے اس پہ بھی چرچا کریں گے. آخر میں پاکستان میں جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور اس میں جو ایکچولی وہ چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے، اور دیکھنے والی بات یہ ہے، سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں جب رزلٹ آئیں گے تو کیا مسٹر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں جن کے پاس لگتا ہے کہ شاید میجورٹی ہو. مگر حکومتی سطح پر انہوں نے پہلے بھی مسٹر صادق سنجرانی کو کامیاب کروایا تھا، اب بھی پی ٹی آئی کی سرکار چاہتی ہے کہ کامیاب کریں گے ان کو ہی. اور اسی سلسلے میں انہوں نے سینیٹر حافظ صاحب کو پریشرائز بھی کیا. اور یہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیاں کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہ کریں. آئی ایس آئی کا نام لیا ہے پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر شاہد حقان عباسی نے. میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو کلپ آپ کو دکھاؤں، پھر اس پہ میں کمنٹری کروں گا. بلکہ آج میں میڈیا کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیب کو بھی بھگتایا 2 سال، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے ابھی پرچے شروع ہوئے جب سے یہ اس کا سینٹ کا شیڈول کا اعلان ہوا. ایک ایسی پرانی ایف آئی آر 2016 کی جس میں میرا نام نہیں تھا، ابھی اس میں میرا نام ڈال دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ پریشرائز کریں اور اپنی مرضی کا ووٹ لے سکیں. کہ آئی ایس آئی کے افسران ٹیلی فون کر رہے ہیں سینیٹرز کو. میں پھر یہ کہوں گا، نام
بالکل لیے جا سکتے ہیں, نام بھی ان کے پاس ہیں, لیکن نام لینے کا یہاں مقصد نہیں ہے. یہاں مقصد ملک کے مفاد کی بات کرنا ہے, اس جمہوری عمل کی بات کرنا ہے, اس جمہوریت کی بات کرنا ہے جو آج پاکستان میں ہے. ہم تو خوش ہوئے تھے جب ڈی جی ایس پی آر نے کہا جی کہ ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے, لیکن اس سینٹ کے الیکشن میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 10 دفعہ. حافظ عبد الکریم صاحب تو ایک شخص ہیں, یہاں بہت سے سینیٹرز کو ایسے ٹیلی فون آئے, بہت سے انہیں شاید بتایا بھی نہ ہو. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ اگر ہم جمہوری عمل کو نہیں چلنے دیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. ہماری مقصد آج کا یہ بات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ہے, یہ مقدمہ ان کے سامنے رکھنا ہے کہ جب تک ملک میں جمہوری عمل آئین کے مطابق نہیں ہوگا, جب تک ہم اس قسم کے کام کرتے رہیں گے جو حافظ عبد الکریم صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں, تو پھر پاکستان میں کی معیشت کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے, پھر پاکستان کے ساتھ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ آج بھی 73 سال کے بعد بھی اس 21ویں صدی میں بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا میں کوئی ملک نہیں کرتا. یہ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, آج سے 50 سال پہلے, 40 سال پہلے. اب کوئی ملک یہ کام نہیں کرتا. ہم آج بھی وہ کام اپنائے ہیں, اور ان کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو ملک میں مہنگائی کی صورت میں, ملک کی معیشت کی تباہی کی صورت میں, ملک کی ساکھ کی کمی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. یہ مقصد تھا آج اس پریس کانفرنس کا. پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے جس دکھ بھرے لہجہ میں باتیں کی وہ آپ نے سنی. وہ باتیں میں نہیں کر رہا یا کوئی پاکستانی ڈیپ سٹیٹ کے جو کرٹک ہیں وہ نہیں کر رہے. یہ وہ صاحب کر رہے ہیں جو پیٹرائٹ ہیں, جو بہت زیادہ پیٹریوٹک سمجھے جاتے ہیں پاکستان میں. نرم لہجے کے پرائم منسٹر ہیں جن کے اپنے رشتے ناطے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, ان کے اپنے خاندان کے لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, مگر وہ بھی دکھ سے یہ باتیں کر رہے ہیں, سدھار کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے لوگ آج بھی فون کر رہے ہیں آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل کی انشورنس کے باوجود کہ سیاست میں وہ حصہ نہیں لیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں آج بھی فون کر رہے ہیں. حافظ صاحب جو ایک مذہبی نفیس آدمی ہیں ان کو فون کر رہے ہیں, ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں. تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر میں اس طرح کی بات کروں یا کوئی اور کرے گا تو ہم تو غدار ہو جاتے ہیں. یہ پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر شریف النفس آدمی شاہد خاقان عباسی, جن کے اپنے رشتہ دار بھی آرمی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 73 سال سے ہم نہیں بدلے. ہماری اسٹیبلشمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ ان کی بات سن لیجئے, آپ ہماری بات پہ غور نہ کیجئے, صرف ان کے الفاظ دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے, ہماری معاشی حالت بہت بری ہے. وہ یہ صاف کہتے ہیں کہ پاکستان جو آج جہاں ہے وہ شاید انہی رویوں کی وجہ سے ہے. وہ صاف کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں. میں صرف ان کی بات کو دہرا رہا ہوں. وہ بھی بھلا چاہتے ہیں, میں بھی بھلا چاہتا ہوں پاکستان کا بھی, اور اس دھرتی کا اور اس ریجن کا بھی. اور جو انسانی حقوق کی وہاں پہ پامالی ہو رہی ہے وہ میری بھی خواہش ہے کہ نہ ہو, چونکہ اس میں پاکستان کی ہی بہتری ہے. لیکن انسانی حقوق کی پامالی کا یہ جو واقعہ ہے ابھی سینٹ کے الیکشن کے سلسلہ میں, جس طرح حافظ عبد الکریم سینیٹر کو فون کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اور بھی کئی سینیٹرز کو فون جا رہے ہیں, کئی تو بتا دیتے ہیں, کئی بیچارے ڈرتے ہوئے بتاتے ہی نہیں ہیں. یہ ہے سچویشن, الارمنگ سچویشن. میں چاہتا تھا کہ میں پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر جو کافی نان کنٹروورشل ہیں, شریف النفس آدمی ہیں, شاہد خاقان عباسی, ان کے الفاظ آپ تک پہنچاؤں, اور جو پاکستانی بہن بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں ان کو اندازہ ہو کہ ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیے کہ وہ مکمل طور پر ایک پیٹریوٹک انسان کے طور پر یہ باتیں کر رہے ہیں, مگر حقائق سامنے لا رہے ہیں اور دکھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بہت برا ہے, ہمیں بدل جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ کنٹریز یا ممالک اس طرح کی حرکتیں جو ہیں جو آج بھی ہو رہی ہیں کچھ 40-50 سال پہلے کیا کرتے تھے. اب تو 21ویں صدی ہے, فار گاڈ سیک اپنے آپ کو بدلیں, چینج ہو